پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جناب اسلم گرداسپوری صاحب گفتگو کر رہے تھے ظہیر کاشمیری صاحب کی برسی کے حوالے سے اور اس قسم کے باقی انقلابی شاعروں کے حوالے سے۔ جی یہی بات ہو رہی تھی کہ جس طرح شہید بی بی ہماری قائد تھیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید ہمارے قائد تھے، اسی طرح ادب میں بھی قیادتیں ہوتی ہیں، ادب کے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو سکول ہوتے ہیں، جو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جو ہم جیسے شاعروں کو پیدا کرتے ہیں۔ تو مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں ظہیر کاشمیری صاحب کا شاگرد ہوں۔ تو ان کی آپ دیکھیں فکر کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہر جو بڑا انسان ہے وہ مذہب کا ہو، وہ سیاست کا ہو، وہ علم کا ہو، ادب کا ہو، شاعری کا ہو، وہ انسانی ایکویلٹی پہ بڑا بیس کرتا ہے۔ اور جہاں انسانی فکر سے غیر مساوات ہونے کا تصور ابھرتا ہے، وہاں جا کر بات جو ہے وہ بنتی ہے جہاں اعتراضات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ظہیر صاحب علامہ اقبال صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کو بہت بڑا شاعر کہتے تھے، جن کہتے تھے ان کو۔ لیکن جب علامہ صاحب نے ایک شعر کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو ظہیر کاشمیری نے اس کو اس طرح نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ فلسفی عجیب تھا کہ جس نے جوش فکر میں ایاز غزنوی کو ایک صف میں لا کے رکھ دیا۔ درون سجدہ گاہ دونوں صف بصف تو تھے، مگر بیرون سجدہ گاہ ان میں فرق کاہو ماہ تھا۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بلا کے انسان ہیں، انسانیت ان سے پیدا ہوتی ہے، اور دونوں اپنی جگہ درست ہیں، یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اسی طرح اس طرح حبیب جالب تھا، ساری زندگی محرومیوں سے لڑتا رہا۔ تو یہ ایک بات ہے۔ ان دنوں کی شاعری، ان دنوں کی جدوجہد جو تھی وہ بڑی اوریجنل انسانی زندگی کی جدوجہد تھی، جس میں آپ نے ابھی ذکر کیا تھا شاہزور ہاتھی کا۔ جی آپ کی وہ نظم تھی ایوب خان کا دور تھا، شاہزور ہاتھی چڑیا گھر میں ایک ہاتھی تھا تو وہ بدمست ہو گیا، وہ قابو نہیں آتا تھا، وہ نئی زنجیر نہیں پہنتا تھا، اس کی الرجی ہوگی زنجیر سے اس کو۔ اب ہاتھی مست ہو جائے، بدمست ہو جائے، اس کو کھلا چھوڑنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ تو انہوں نے جب آخر دیکھا کہ وہ زنجیریں توڑ رہا ہے، آخری رہ گئی، تو انہوں نے مار دیا۔ لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا، میں یہ برداشت نہیں کر سکا۔ تو اس سمبلی میں میں نے، جیسے فیض صاحب نے اس نظم کو لبرٹی کی سب سے بڑی نظم کہا تھا، جو میں آپ کو اس کا ایک ٹکڑا سنانے والا ہوں، تو میں نے کہا کہ تف ہے اس قوم پہ جس نے کبھی پرکھا ہی نہیں اپنی طاقت کا تصور اور طبیعت کا جلال۔ ایک محاوت نے کروڑوں کو جکڑ رکھا ہے اور اس کی کسی شاہ زور نے کھینچی نہیں کھال۔ اس نے تنگ آ کے غلامی سے بغاوت کر دی، توڑ دی پاؤں کی زنجیر غضب میں آ کر، کیا بات، اور پھر سے زنجیر محاوت جو لگا پہنانے، سونڈ ماری اسے حالات سے گرمی کھا کر۔ کیا انقلابی رنگ ہے، یہ علم ہے، سوچ